ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے. شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا, چھری چلائے گا, ذبح کرے گا. دور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی, پکڑیو پکڑیو, ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو, ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا, اس بڑے میاں کو, اس بزرگ کو پکڑو, اس اللہ والے کو روکیو روکیو, پھڑیو پھڑیو. شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ, وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل, اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام, یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے, خود چلے گئے, مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے, مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے. ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے, آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے, میں ہاتھ پکڑ لیتی, میرا بھی حصہ پڑ جاتا, میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے, ہزاروں اسماعیل ہو, سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی, اور میں بھی تیار ہوں, میرا اسماعیل بھی, ہزاروں اسماعیل ہو, اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو, چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت, ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت, کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا, میں تو تیار ہوں, اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری, وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, نور نظر ہے, لخت جگر ہے, پیارا بیٹا ہے, اور قربانی کر دو, اور صدقہ کر دو, اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے. فوراً شیطان کو کنکریاں ماری, چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح, نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے, نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی, اللہ پاک کو اس پر پیار آیا, قرآن میں نقل فرما دیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام, اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, پہاڑی پر سے دیا باز, پہاڑی پر سے دیا باز, اسماعیل ادھر آؤ, خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ. سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج, پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. میں نے ایک سپنا دیکھا ہے, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں, خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی
اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر؟ میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا۔ یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو۔ اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا خبردار اگر ایک بال کاٹا نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اب مسلمانوں چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے۔ چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی، لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا، اس میں گھس گئی مگر نبی کا بال نہ کاٹا۔ بس آواز آئی ونادیناہ ای یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین،
यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को ज़िबा किया। आसमानों में शोर मच गया, अर्श हिलने लग गया। आज नबी के गले पे छुरी रखी गई। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, हजरत खलील का हाथ थामा और मौला की तरफ से इम्तिहान में कामयाबी की बिशारत दी और फरमाया, खलील ये तेरा अमल हमें इतना पसंद आया, इतना महबूब लगा, इतना मरगूब लगा, क़यामत तक अब ये तेरे जो तूने अपने बेटे के साथ किया है मुझे राजी करने के लिए, मैं काली कमली वाले की उम्मत को भी यही हुक्म दूंगा, वो गाय, बकरा, दुम्बा, छतरा, ऊंट मेरी राह में कुर्बान करेंगे और मैं उनको यही सवाब दूंगा जो आज मैंने तुझे दिया है। अगर यही दूंगा उनको जो आज आपको बेटा ज़िबा करने पे मिला है। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे ही सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते, ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सेल डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाए, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवाइद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। तो अर्ज कर रहा था हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफ़हूम समझा दिया। और मेराज वाली रात में अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये जन्नती बुराक है, आप सवार हो जाएं। फरमाया मैं सवार नहीं होता। सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं सवार नहीं होता। क्यों? फरमाया कल कयामत का दिन होगा, पुलसरात लगी होगी, नीचे दोज़ख होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज पुलसरात होगी, मेरी उम्मत उसके ऊपर से कैसे गुजरेगी? 1500 साल तेज घोड़े की रफ्तार का रास्ता है। मेरी उम्मत का इंतजाम किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने क्यों चला दिया बुखार? अल्लाह पाक ने जवाब दिया मेरे महबूब राजी हो जा,
یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی، میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا، تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے۔